بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل فون سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 27 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 28 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے، اس رب العالمین کا شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان جناب محترم مکرم زینت القرہ، فخر القرہ، محترم جناب قاری عبدالسلام حجازی صاحب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم و مکرم ثنا خوان مصطفیٰ حافظ فیصل بلال حسان صاحب انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب ثنا خوان مصطفیٰ عالمی شہرت یافتہ جناب حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معزز مہمان محترم مکرم حضرت مولانا عبدالکریم ندیم شاہ صاحب انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میں باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری عبدالسلام حجازی صاحب سے کہ باقاعدہ آج کے انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاء اللہ۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ماشاء إن قرآن الفجر كان ماشاء اللہ۔ نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما ماشاء اللہ۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك
ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیسے آپ آواز کٹ رہی ہے؟ قاری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مکمل تلاوت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آواز الفاظ سمجھ نہیں آ رہے. میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ جوائن کر لیں. آواز بالکل ہمیں نہیں آ رہی، تو میں اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں. صدق اللہ العظیم. آج کے ہمارے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان محترم و مکرم جناب عالمی شہرت یافتہ حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے. ابو بکر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں؟ آپ کی آواز رک رہی ہے، اگر تو آپ دوبارہ جوائن کریں گے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ابو بکر بھائی کا بھی تھوڑا نیٹ کا مسئلہ آ رہا تھا، لیکن یہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان دعا ہے آپ کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم بھی خیریت سے ہوں گے، اور یہ میں یہاں پر آپ کو دلی قلبی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ حضرات نے اور آپ کے دوست آپ ٹیم نے مل کر یہ جو ٹرانسمیشن کا جو اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اس پر ہم آپ کو دل سے جو ہے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور دعا آمین آمین. ماشاء اللہ. ابو بکر بھائی آپ کی آواز رک رہی ہے بہت زیادہ. جی جی تھوڑا بہت نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں جوائن کرنے کی، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمیں آج کے ہمارے السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. چلے میں نے کہا جب تک یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے نا، کچھ کلام ہو جائے، کیونکہ جی جی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ جو ہے نا معاملہ خراب ہو جائے. جی سگنل جی چونکہ یہاں پر ریگولر طریقے سے کام نہیں کر رہا، جس کی بنیاد پر آج ہمارے سامعین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو بہرحال میں کلام کا آغاز کرتا ہوں. ایک مکان اپنا
نہ کوئی ٹھکانہ ہے، ہم جائیں کہاں یا رب، اتنا ہی بتانا ہے، نہ کوئی مکان اپنا، نہ کوئی ماشاء اللہ مکان اپنا، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، دیتے ہیں دعائیں ہم بے درد زمانے کو، دیتے ہیں دعائیں ہم بے درد ماشاء اللہ جی جی آواز کا مسئلہ تو ہے، لیکن وہ میرے خیال میں ان کا ہاں کوئی کراچی میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے۔ بھائی عمر حسن بھائی، نیٹ ورک کا بڑا ایشو ہے آج، لیکن بہت ہم جتنا ہو سکے سامعین کے ساتھ ہم لائیو ہیں، آن ایئر ہیں، تو پائیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ایک خوبصورت نعت شریف کے۔ جی عمر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ نہ ہے
ہوگا کوئی اور ان سے بہتر، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر، وہ مقام جی کوشش کرتے ہیں آواز کا، کیونکہ وہاں پر نیٹ کا مسئلہ ہے، ہم پورٹر بھائی خود ہی بتا رہے ہیں، تو گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر دیکھ لیں جہاں پہ نیٹ کا مسئلہ ہے۔ جی السلام علیکم، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اگر موبائل ری سٹارٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں، ہو سکتا ہے پھر کچھ مسئلہ۔ میں نے لیکن موبائل سگنل تو میرے پاس تو پراپر طریقے سے آ رہے ہیں، نہیں بہت کٹ آپ کے رہے یہاں تو ہیں۔ ایشو نہیں ہے؟ نہیں میرے ہاں ہوتا تو میری آواز نہ آتی، ویڈیو میرا چل رہا ہے۔ آپ یہ لنک اگر کوئی اور موبائل ہو اس میں اوپن کر لیں، یا تو موبائل ری سٹارٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ لنک آپ دوسرے موبائل میں اوپن کر لیں، یا تو دوبارہ وہ موبائل ری سٹارٹ کر کے جوائن کر لیں، ہو سکتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی میں نے ابھی ری سٹارٹ کیا ہے، میں نے فلائٹ موڈ پہ کر کے میں نے دوبارہ وہ ری سٹارٹ کیا ہے نیٹ کو، انٹرنیٹ۔ جی اس لیے آواز آ رہی ہے ابھی بہتر کچھ۔ چلے ماشاء اللہ۔ حضور کے علاوہ ہے میرا یقین کامل کہ حضور کے علاوہ کوئی عظمتوں کا پیکر، کوئی عظمتوں کا پیکر نہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔
جی جی کوشش کرتے ہیں آواز بہتر کریں. آواز وہاں سے آ رہی ہے جو میری تو اب آپ کو جی آواز آ رہی ہے عمر جی حسن جی بھائی؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ماشاء اللہ. یقیناً نیٹ کا مسئلہ ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں اور اس کے بعد پھر اگر زیادہ کچھ مسئلہ ہے تو پھر انشاءاللہ کسی دن ان کی نعت کوئی ترتیب کر لیں گے. پیغمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم
جی محترم، نیٹ کا وہاں کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں کا مسئلہ ہے، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کہیں نہ کہیں بحال ہو جائے۔ مہربان رمضان مہربان، تسبیح و مناجات شبینہ و تراویح، تسبیح و مناجات شبینہ و تراویح، تسبیح و مناجات شبینہ و تراویح، تسبیح و مناجات شبینہ ماشاء اللہ۔ جی بالکل، نیٹ کا مسئلہ ہے، تو کوشش کریں کہ بحال ہو جائے، لیکن اصل ان کا وقت تھا تقریباً کوئی آدھا گھنٹے کا وقت تھا ابو بکر بھائی کا، آج بہت کلام ان سے سننے تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بحال ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے اگلے جو مہمان ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کا جو اپنا مقررہ وقت ہے انشاءاللہ اس وقت پہ تشریف لے کر آئیں گے۔ آپ تمام احباب باقی خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم عمر بھائی، میں ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں اور افطاری لینے جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے ادھر، بالکل وقت کم ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی اصل میرا نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مہمان، کیونکہ مہمان اپنے مقام سے لائیو آتا ہے تو اس کے اپنا موبائل اور اپنا نیٹ ہوتا ہے، تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے، میرے ہاں سے نہیں ہے۔ میری آواز تو آپ کو صاف آ رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہمارے اگلے مہمان بھی تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کر لیں گے،
اور حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب انشاءاللہ، اور ابو بکر بھائی نے تو پڑھا لیکن کچھ نیٹ کی وجہ سے کچھ آپ یقیناً سن نہیں پائے، لیکن وہ 5:40 پر ہمارے ساتھ تھے اور 6:15 تک ہمارے ساتھ رہے۔ بہت کلام انہوں نے سنا لیکن سمجھ نہیں آئے، کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا۔ بہرحال ان کی محبت ہے، شفقت ہے کہ انہوں نے وقت دیا۔ ان کی خاص طور پر مصروفیات بھی چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے فرمائش کی تو ابھی بھی ایک جگہ پر تھے۔ تو باقی حافظ زبیر ہزاروی صاحب جزاک اللہ، عبداللطیف صاحب اور لالا جام، باقی جتنے بھی احباب، حمزہ فاروقی صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن، میری پوری ٹرانسمیشن جسے کہہ لیں کہ ایک دولہا کہہ لیں یا جو بھی مرضی آپ کہہ لیں، تو میں بہت خوش ہوں۔ اسی لیے آج کے دن کی میں نے مہمان بھی کم رکھے تھے، میں بالکل جسے کہتے ہیں خوشی کے عالم میں، تھوڑا بہت میں عجیب سی کیفیت میں تھا۔ کل شیخ الاسلام صاحب انشاءاللہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ کل آئیں گے، آج کا وقت نہیں ہے، کل کا وقت ہے انشاءاللہ ان کا۔ تو کل بس ان کی کچھ منٹ بھی ہمارے لیے گفتگو ہوگی، سامعین کے لیے یقیناً خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال میں پورا سال وقت کے لیے میں ان کے پاس، مطلب ان کے جو ساتھ ہوتے ہیں ان سے رابطہ میں تھا، لیکن کوئی وقت بھی ان کا بن نہیں پا رہا تھا کسی بھی لحاظ سے۔ تو میں نے ان کو کہا جی آپ صرف 1 منٹ کے لیے چہرہ ہی ان کا دکھا دیں، انہوں نے کہا کہ اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ انہوں نے شفقت فرمائی، تو میری خود کل ان سے براہ راست بات ہوئی ہے۔ پہلے میری بات ہوئی تو میں نے حضرت کو بتایا، پھر سارا بتایا، میں نے کہا کہ حضرت اس طرح آپ سے ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ ایسے ایسے۔ تو بہرحال انشاءاللہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور میں بلکہ بہت خوش ہوں، اور اسی دن کا انتظار تھا۔ ایک اور میرے ہو سکتا ہے 29 کے مہمان آ جائیں، تو بہرحال میں اگلے ثنا خوان مصطفیٰ کی جانب بڑھتا ہوں۔ آج کی ہمارے ٹرانسمیشن کے اگلے ثنا خوان مصطفیٰ جناب جمشید معاویہ مدنی صاحب۔ طبیعت بھی ان کی ناساز تھی، میں نے لیکن ان سے گزارش کی کہ آپ 10 منٹ کا وقت ہمیں دیں۔ تو جمشید بھائی آپ سے کلام بھی سننے ہیں، تو آپ وہ شان امی عائشہ پہ آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک کلام پڑھا تھا، تو بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا تھا، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مشکور ہوں آپ کا، طبیعت بھی ناساز تھی، بس دعا کرنی ہے آپ نے میری طبیعت کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں۔ نبی سے وفا کا انعام عائشہ، نبی سے وفا کا انعام عائشہ، سلام عائشہ، سلام عائشہ، نبی سے وفا کا انعام عائشہ، سلام عائشہ، سلام عائشہ، خدا جانے تیرا مقام عائشہ، سلام عائشہ، سلام عائشہ، دامن میں تیرے قرآن اترا، دامن میں تیرے قرآن اترا، دامن ہے تیرا صاف ستھرا، گواہ تیرا رب کا کلام عائشہ، گواہ تیرا رب کا کلام عائشہ، سلام عائشہ، سلام عائشہ، اور پڑے اس کی گندی زباں پر چھالے،
پڑھیں اس کی گندی زباں پر چالے دامن پہ تیرے جو کیچڑ اچھالے وہ ہے نطفہ حرام عائشہ وہ ہے نطفہ حرام عائشہ سلام عائشہ سلام عائشہ مداح تیرا قرآن میں رب مداح تیرا قرآن میں رب تیرے تقدس پہ قربان ہیں سب جمشید جیسے غلام عائشہ جمشید جیسے غلام عائشہ نبی سے وفا کا انعام عائشہ سلام عائشہ سلام عائشہ خدا جانے تیرا مقام عائشہ سلام عائشہ سلام عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمشید بھائی آپ گانے صحابہ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا 6 منٹ باقی ہیں، 6:30 پر ہمارے اگلے مہمان نے جلوہ افروز ہونا چلیں ہے. انشاءاللہ 2 اشعار میں شان صحابہ پر پیش کرتا ہوں، اور پھر 2 اشعار انشاءاللہ الوداع رمضان کے حوالے سے کلام ہے وہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ. بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ. خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر ہے جن کی کلام صحابہ. بڑا ہی بلند ہے صحابہ کی الفت میرا دین و ایمان. صحابہ کی الفت میرا دین و ایمان، مدحا سرا ان کا رب کا قرآن. یہ کہتے ہیں قرآن کے سپارے ہے لازم بہت احترام صحابہ. بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ. اور عمر ابوبکر تو نبی کے سسر ہیں، جو داماد ہیں وہ غنی ہے در ہیں. مگر ان میں افضل بشر ابوبکر ہیں، جو پہلے خلیفہ امام صحابہ. مگر ان میں افضل بشر ابوبکر ہیں، جو پہلے خلیفہ امام صحابہ. اور مکتاب کی پیش خدمت کروں گا اس کلام کا کہ وہ لمحہ عطا ہو کہ دوں جان میں وار. وہ لمحہ عطا ہو کہ دوں جان میں وار، شان صحابہ
پہ جمشید کئی بار. یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، ہزار جانیں ہے قربان میری بنا میں صحابہ. یہ ایک جان کیا ہے، ہزار جانیں ہے قربان میری بنا میں صحابہ. بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہ دل سے ہوں میں غلام صحابہ. خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر ہے جن کی کلام صحابہ. تو جمشید 2 بھائی، منٹ رہتے ہیں. ایک وہ کلام میرے بھی ذہن میں آیا، میں نے آپ کے پیج پر دیکھا تھا، واہ صحابہ واہ والا، میرے خیال میں آپ نے ایک ریکارڈ کیا تھا میرے جی خیال سے. جی وہ بھی بالکل سنا بالکل. دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ چلیں الوداع. چلیں. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. صحابہ میرا صحابہ ہے ایمان، صحابہ میرا دین، نہ مانے ان کو جو وہ مومن نہیں. بات حق ہے یہ کر لو یقین، بھونکے ان پہ جو وہ کافر لئیں، بھونکے ان پہ جو وہ کافر لئیں. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. نعرہ یہ لگا صحابہ ہے عظیمتوں کی داستان، صحابہ کے لیے ہے وقف میری جان. راز حق جن پر ہوا عیاں، میرا دل ہے ان کے لیے مکان، میرا دل ہے ان کے لیے مکان. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. جمشید تو ہے دل کا ٹکڑا باپا کا، نصیب ہو تجھے طواف کا پکا. کیونکہ تو ہے نو کر صحابہ کا، کیونکہ تو ہے نو کر صحابہ کا. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، وا صحابہ وا صحابہ وا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنا وہ جو کلام کہہ رہے ہیں وہ چلیں ٹائم تو پورا ہے لیکن میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں. جدا ہو رہا ہے یہ رمضان لوگو، جدا ہو رہا ہے یہ رمضان لوگو، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگو. جدا ہو رہا ہے یہ رمضان لوگو، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگو. نماز تراویح یہ افطاری کھانے، نماز تراویح یہ افطاری کھانے، تھا رب کا کرم کتنا رب خود ہی جانے، تھا رب کا کرم کتنا رب خود ہی جانے. کیے قید رب نے تھے شیطان لوگو، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگو. جدا ہو رہا ہے یہ رمضان لوگو، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگو.
برا حال سب کا برا ہی حشر ہے، جدائی میں رمضان کی ہر چشم تر ہے، جدائی میں رمضان کی ہر چشم تر ہے، رو رہے ہیں مسلمان لوگوں، رو رہے ہیں مسلمان لوگوں، جدا ہو رہا ہے کیوں رمضان لوگوں، جدا ہو رہا ہے یہ رمضان لوگوں، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگوں، جو آیا تھا چند دن کا مہمان لوگوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمشید بھائی، ہمارے مہمان جتنی دیر میں ہمیں جوائن کرتے ہیں 6:30 کا وقت تھا، وہ تو مکمل ان کا ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں جوائن کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ ہم آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے اگلے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات کے اگلے معزز مہمان محترم مکرم حضرت مولانا علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب۔ یقیناً ان کے اسفار چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میں دوبارہ آتا ہوں، ایک منٹ، جسٹ اے منٹ۔ آپ دوبارہ ہمیں جوائن کیا تھا، لیکن انشاءاللہ دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں۔ جی نعمان فاروقی صاحب آگے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ جی جزاکم اللہ۔ میں نے کہا آپ کے اسفار چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقاعدہ ہم سوالات کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے آپ قیمتی جو ملفوظات ہیں اس سے ہمیں مستفید فرمائیں انشاءاللہ۔ آخری وقت میں پھر آج کل جو گستاخیاں ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ چند کچھ آخری لمحات میں گفتگو کریں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی ارشادات سے ہمارے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ یہ عمر حسن بھائی، یہ آپ کے نام ہے، یہ شاعر نے بڑی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھے ہیں۔ اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہ نہ تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی۔ سب سے خاص شعر، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہوتا۔ یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام۔ سب سے پہلے بھائی عمر حسن دورانی صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی لاکھوں عزتوں سے نوازے، اور آپ کا یہ سلسلہ چونکہ ہر سال ترقی کی طرف گامزن ہے، میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو میں نے ایک دو باتیں پیش کرنی ہیں، چونکہ
اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلوں تو آپ کو اور سامعین کو زیادہ آسانی ہوگی۔ 1979 میں امام انقلاب بن کر ایران سے، ہمارے پڑوسی ملک سے، ایک انقلاب کی فضا قائم ہوئی، جس کے بعد ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے اس کے متعلق فتویٰ جاری کیا، فرمایا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب بھی نہیں ہے، اور اسے اسلامی انقلاب کہنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شدت اتنی زیادہ تھی، اس وقت اس میں اتنا زیادہ کرنٹ تھا کہ ہمارے سنی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ اسے قبول کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ رشتہ داریاں قائم ہو رہی تھی، رشتے ناطے بنے جا رہے تھے، عزیز و اقارب کی صفوں میں وہ لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس انقلاب کے اندر سب سے جو مین چیز تھی، اس انقلاب کے اندر ایک ایسا خود ساختہ بنایا ہوا انقلاب جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا تھا، وہ مسلمانوں پر بالخصوص پاکستانیوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جانے والی تھی۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل سے اللہ رب العزت نے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے قائد امیر عظیمت باطل حریت حضرت علامہ مولانا حق نواز جھنگوی کو اس نظریے کو، اس جوش اور جذبے کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، بند باندھنے کے لیے قبول کیا۔ انہوں نے اپنی سرتوڑ کوشش کی، حالانکہ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، چھوٹا سا قد تھا، کمزور سا جسم تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مولا علی کا قد بھی چھوٹا تھا، جب وہ میدان میں نکلتے تھے اللہ ان کو شیر خدا بنا دیتے تھے۔ قد کی بات نہ کریں، انہوں نے اس نظریے کے تحت اس دجل اور فریب دھوکے کے خلاف بند باندھنے کے لیے کوشش جاری رکھی۔ پابند سلاسل کیا گیا، جور و جبر کی آندیاں چلائی گئی۔ وہ بنیادی وجہ کیا تھی، وہ انقلاب کیا تھا، میں مختصراً بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس انقلاب کے اندر ہماری مقدس شخصیات کو، ہر ذات کی، ہر مذہب کی، ہر فرقے کی مقدس شخصیات ہوا کرتی، ہماری بھی مقدس شخصیات ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہوں نے ان مقدس ہستیات کی شان میں گستاخیاں شروع کی، برا بلا کہنا شروع کیا، تبرہ بازی شروع کی گئی، اور اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا کہ اسے ثواب سمجھ کر کیا جا رہا تھا، اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا تھا، اسے اسلام سمجھ کر کیا جا رہا تھا۔ علامہ حق نواز جھنگوی شہید نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ ہم اس بات کا علماء کے فتوے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ جو خود ساختہ دین ہے، جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمیں بے وجہ تنگ کیا جا رہا ہے، ہماری عوام کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جب یہ آوازہ بلند کیا، لوگ ہونا تو یہ چاہیے تھا انہیں اپنا محسن مانتے، انہیں اپنا مانتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لوگ ان کے خلاف ہوئے، ان کو برا بلا کہنا شروع ہوئے، شدت پسند کہنا شروع ہوئے۔ تو مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں شدت پسند کیسے ہوں؟ میں تو وہی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایک عاشق رسول ہوا کرتا ہے، ایک صحابہ کا دیوانہ ہوا کرتا ہے، ایک اہل بیت کی عظمت کا دھم بھرنے والا ہوا کرتا ہے۔ تفرقہ پھیلانے والا وہ ہے جو نئی بات کرنے والا ہے، جو نیا شوشہ چھوڑنے والا ہے، جو غلط لوگوں کو غلط رستے پر لگانے والا ہے۔ میں فرقہ پرور نہیں ہوں، میں لوگوں کو کسی ایک بند گلی میں داخل کرنے کے لیے نہیں جانے دے سکتا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آقا دو جہاں کوئی عام ہستی نہیں تھے، پھر آقا کے بعد پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے جسے آقا دو جہاں سرکار دو عالم بدر الدجا شمس الضحا آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار غنا سید ذیشاں روح گلستہ شمع فیروزاں صاحب کون و مکان جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون و مکان سید الاولی سید الاخری اکرم الاکرمی شفیع المسلمین راحت للعاشقین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جسے چنا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جسے نبی کے قابل سمجھ کر چنا گیا،
जिसे नबी का वफादार बनकर चुना गया, दूसरे नंबर पर उमर है, तीसरे नंबर पर उस्मान है, चौथे नंबर पर अली है। जो उनको बुरा कहता है हकीकतन वो आकाए दो जहां पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, हकीकतन वो आकाए दो जहां के शख्सियत पर तान करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना हक नवाज जंगवी ने यह सदा लगाई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई। वजह क्या थी कि लोगों ने सहाबा पर तबर्राबाजी शुरू की। हक नवाज जंगवी शहीद ने बड़ी शिद्दत के साथ एक नारा दिया। आज उस नारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी, वो नारा लगा। हम उसके हक में नहीं है, हम उसे मिशन भी नहीं समझते। हम कहते हैं सहाबा की अजमत का तकद्दुस हो, आज के जमाने में उसकी जरूरत नहीं है। हम कहते हैं नारा ना लगे, लेकिन अवेयरनेस लोगों को हो, लोगों को पता चले हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत से हक नवाज जंगवी शहीद ने अपने जितने भी जिंदगी के अय्याम गुजारे, सहाबा की इज्जत और अजमत के लिए, उनका फरेरा लहराने के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया। मौलाना उनके बाद तसलसल से ये जमात का सिलसिला जारी रहा। मौलाना इसारुल कासमी जो 28 साल की उम्र में पार्लियामेंट का हिस्सा बने, और हमारी जिद्दोजहद यही थी कि अगर सहाबा को कोई बुरा भला कहता है, हम गोली से, गाली से, बुरा भला कहकर, मार कर, पीट कर, तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे कुछ ना कहें, बल्कि इसका सही फोरम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब असम्बली है, सेनेट है, हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमत है। हम उनके साथ मिलकर टेबल टॉक के जरिए इस बात को साबित करें कि सहाबा का शान आला है, सहाबा का मकाम आला है, अहले बैत अतहार की अजमत आला है। अगर उनके बारे में कोई बुरा भला लफ्ज कहेगा, ना वो इस्लाम हो सकता है, ना वो दीन हो सकता है, वो ना नबी का फरमान हो सकता है। मौलाना इसारुल कासमी असेंबली में गए, आप यकीन मानिए उनकी शादी को अभी चंद महीने गुजरे थे कि उनको भी गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। मौलाना इसारुल कासमी शहीद की शहादत के बाद उनकी अहलिया जो चंद महीने अपने खामद के पास रही, वो गुज़श्ता 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुई। उनसे किसी ने कहा आप दोबारा शादी कर लेती, वो कहने लगी कि मेरे लिए ये सादत क्या कम है कि मैं जन्नत में जाकर कहूं कि मैं एक शहीद की बेवा बनकर आई हूं, मेरे लिए ये एजाज बहुत बड़ा होगा। वो दुनिया से चले गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम के लिए मेरे वालिद मोहतरम मुअर्रिख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद को कबूल किया। उन्होंने इस नजरिए को जो एक तहरीक की शक्ल में था, एक तहरीर की शक्ल में था, तहरीक की शक्ल में था, जो जुलूसों और जलसों की हद तक महदूद था, मेरे वालिद मोहतरम ने उसे एक तंजीम की शक्ल दी, उसे पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया। एक जमात सिपाही सहाबा के उन्वान पर जिसे रजिस्टर्ड करवाया गया, और इस जमात के यूनिट्स जो 1000 थे उन्हें 14,000 यूनिटों तक तरक्की दी गई। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मेरे वालिद ने इस मिशन के लिए 46 ममालिक का सफर किया। दुनिया के 46 ममालिक का सफर करके उन्होंने इस मिशन और नजरिए को दुनिया को बताया। और ये मिशन सिर्फ सहाबा की अजमत के दिफा के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने तंजीम के जरिए ये बताया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में जो दौर था वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और काबिल फख्र है। हम उस निजाम के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इसी जद्दोजहद के लिए उन्होंने 46 ममालिक का सफर किया, हर गली कूचा में अजमत सहाबा का फरेरा लहराया। लेकिन अफसोस कि उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उस वक्त के हमारे विफाकी मजहबी उमूर के जो वजीर हैं अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने शिया सुन्नी इस मामलात को देखकर के बात बढ़ रही है, शिद्दत बढ़ रही है, कत्ल गारत गरी हो रही है, दोनों तरफ से लोग कत्ल हो रहे हैं, तो उन्होंने एक पुरअमन हल रखने के लिए, पुरअमन हल निकालने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एक फोरम कायम किया। वहां पर मेरे वालिद मोहतरम ने शिया हजरात की 167 किताबों के हवाले दिए, जिसमें आकाए दो जहां समेत तमाम सहाबा और अहले बैत पर तबर्राबाजी की गई थी, जिसे सुनकर अब्दुल सत्तार खान नियाजी रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये मसला इतना संगीन है। मियां नवाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू आए। वो कहने लगे ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते जिनकी जुबानों से ये अल्फाज निकले हैं। तो मेरे वालिद ने फरमाया कि आप ऐसा करें, ऐसे लिटरेचर को, ऐसे पंफलेट्स को, ऐसे जितनी भी किताबें हैं उनको बैन कर दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसा निजाम लाया जाए कि कोई किसी की मुकद्दसात की तौहीन न कर सके, कोई किसी के बड़ों को बुरा भला न कह सके। उन्होंने ये कहा, लेकिन वो कहते कहते अपना दर्द बयान करते करते दुनिया से चले गए। इस कानून पर इम्प्लीमेंट ना हो सका, इस कानून पर अमल दरामद ना हो सका, पहले की तरह इस पर लोगों को अवेयरनेस ना दी गई, ये मसला बढ़ता चला गया।
इसी जंग के इवज में मुझे अपने वालिद से महरूम कर दिया गया। मैं सिर्फ 7 या 6.5 साल का था जब मेरे वालिद आज से 24 साल पहले इस मिशन और नजरिए के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए, और मैंने यतीमी में अपनी जिंदगी गुजारी। और मुझे ये फख्र है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जिसने अमन का फार्मूला दिया उसे ज़ियाउर रहमान फारूकी कहते हैं। और वो आम जगहों पे नहीं, जलसे जुलूसों में नहीं, सिर्फ आम मदारिस में नहीं, बल्कि असातिज़ा, पीरों, फकीरों, छोटों बड़ों, अपनों परायों तमाम के पास पहुंचकर, हत्ता के वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर भी उन्होंने अपने मिशन को दुनिया के सामने पेश किया। हाँ, अगर हम जंग के लिए आते, हम लड़ाई के लिए आते, तो फिर जंग ही हमारा रास्ता होती, लड़ाई ही हमारा रास्ता होती, ये दंगा और फसाद ही हमारी जिंदगी के साथ लाजिम हो चुके होते। हमारे से बड़ा मजलूम क्या है कि मेरे वालिद जो सदा लगाते रहे कि सहाबा की अजमत का कानून पास होना चाहिए, मैं अपने वालिद को शहीद करवाने के बाद आज 24 साल के बाद भी उसी नाम और उसी नारे के ऊपर खड़ा हूं कि आज भी मेरा वही पैगाम है कि मेरे वालिद की बात पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसे नवाज शरीफ साहब तस्लीम कर चुके हैं, जिसे उस वक्त के इदारे मान चुके हैं, जिसे उस वक्त के विफाकी वजीर तस्लीम कर चुके हैं कि इस मसले पर कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई एक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे वालिद शहीद हो गए, मेरे चचा मौर्रख इस्लाम के जानशीन मौलाना आजम तारिक शहीद, जिनको 52 गोलियां लगी, MNA थे सहाबा की अजमत के लिए, वो भी अपनी जान का नजराना पेश कर गए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मौलाना अली शेर हैदरी भी हमसे जुदा हो गए। हजारों कारकुनों की दास्तान है, हर किसी का तस्करा मैं इस मुख्तसर वक्त में कर भी नहीं पाऊंगा कि मौलाना अहमद लुधियानवी और मेरे दिल के करीब, इंतहाई करीब, मेरे कायद मोहतरम मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, उन्होंने आज के दौर में इस अलम को लहराया। इतने हमारी शहादतें हुई, टारगेट किलिंग्स की गई, लेकिन इसके बावजूद किसी का शीशा तक नहीं टूटा, किसी पर पत्थर नहीं बरसाया गया, किसी को बुरा भला नहीं कहा गया। हाँ, हमें दर्द है तो हम चीखते हैं, पुरअमन अंदाज से चीखते हैं। हमें दर्द है तो हम रोए भी ना, हम किसी को कुछ कहें भी ना, हम अपना दर्द दिल बयान भी ना करें। ये कौन सा दुनिया का उसूल है? हम रो भी सकते हैं, हम चीख भी सकते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ लेने वाले नहीं, हाथ में लेने वाले नहीं, और हम इस हक में भी नहीं है। पैगाम पाकिस्तान के उन्वान पर हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत ने एक फार्मूला तैयार किया। उन 1979 के सारे लवाजमात को, माहौल को देखकर ये कानून बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अफसोस से कहना चाहता हूं, वो लिखी तो गई, उसको किताबी शक्ल तो मिल गई होगी, लेकिन आज भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज हम देखें, ये मेरी जिंदगी का पहला रमजान ऐसा है जिसमें इतनी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की गई। हर इमाम बिगाड़े से, हर इबादत, किसी गैर मजहब के इबादत खाने से सहाबा पर, अबू बकर उमर पर, उस्मान अली पर, तलहा जुबैर पर, अमीर मुआविया, हजरत आयशा सिद्दीका पर तबर्रबाजी तान, उनको नंगी गालियां दी जा रही हैं। तो मैं सवाल करने में हक बजानिब हूं। मैंने अपने वालिद को शहीद करवाया है, मैंने अपने चचा आजम तारक को शहीद करवाया है, मैंने अपने चचा अली शेर हैदरी को कब्र की पाताल में उतारा है। मुझे यह हक हासिल है, मैंने इस कौम के लिए जान दी है। वो इस लिहाज से अगर मेरे अंदर शिद्दत होती, अगर मेरे अंदर बदला लेने का जज्बा होता, तो मैं अपने हाथ में हथियार उठाता, मैं किसी को गाली देता, मैं किसी पर पत्थर बरसाता। मैंने यतीमी देख ली, मैंने पुरअमन तरीके से अपने उस वालिद के मिशन को जारी रखा, क्योंकि मेरे दिल में यह था कि पाकिस्तान बनाया भी हमने है, बचाएंगे भी हम। इसी जुर्म में आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इतनी सहाबा की शान में तबर्रेबाजियां, वो इदारे कहां चले गए जिन्होंने पैगाम पाकिस्तान के उन्वान पर पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें ली थी? वो कहां चले गए जिन्होंने हमसे वादे किए थे कि अब सहाबा पर तबर्राबाजी नहीं होगी? कोई इस्लामाबाद में करता है तो कोई हुकूमती वजीर उसे बाहर को रवाना करता नजर आता है, कोई लाहौर में करता है, कोई कराची की मेन शाहराह पर खड़ा होकर तबर्राबाजी करता है, अब कोई तालब जोरी का बेटा करता हुआ नजर आ रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं, मेरा दर्द दिल है, मेरा दिल छलनी है, क्या हमने इसीलिए अपने वालिद को शहीद करवाया था? क्या इसीलिए हमने मुल्क और रियासत पर छोड़ दिया था कि हमारे वालिद चले गए, कोई गम नहीं? अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा लईका अकीका अफीफा फकीजा खून अबू बकर सुकून मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत आयशा सिद्दीका की इज्जत का तहफ्फुज हो, उनकी अजमत का फरेरा लहराया जाए। मैंने कहा, मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं, मेरा दिल छलनी है। कोई तो उठे, कोई अपना उठे, हमारे अकाबिर उठे, हमारे सुन्नी उठे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उठे, कोई तो आवाजा बुलंद करे
कि आया पाकिस्तान में ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर लिया कि हमारे अकाबिर को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे मुकद्दसात की तौहीन करके तबर्राबाजी की जा रही है। एफआईआर भी नहीं हो रही, छोटी छोटी हल्की हल्की दफात लगा के, और उन दफात पर भी इंप्लीमेंट करवाने के लिए धरने देने पड़ते हैं, एहतजाज करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, शिद्दत दिखानी पड़ती है, फिर काम बनता है। होना तो ये चाहिए था, अगर हमने इतनी कुर्बानी दे दी, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये चाहिए था कि हमें सैल्यूट किया जाता, हमें सलाम अकीदत पेश किया जाता कि हमने सब कुछ होने के बावजूद भी कोई हाथ में गाली और गोली की जुबान, अपने हाथों में हथियार उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि रियासत पर छोड़ दिया कि ये रियासती इदारे ही सारा कुछ करेंगे। मुझे आज सवाल करना है, मुझे आज पूछना है आर्मी चीफ साहब से, अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, मुझे वजीर आजम से पूछना है, मुझे सदर मुमलिकत से पूछना है कि हमें सहाबा किराम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा, हम कब उठेंगे तो हमें बताया जाएगा कि कानून नाफिज हो चुका है। आज मास्क पहनने पर अगर नहीं पहनता तो जेल में जाता है, आज कोई अबू बकर पर तबर्रा कर दे तो खुलेआम फिरता हुआ नजर आता है, आज कोई अपनी गाड़ी में एसओपीज पर अमल ना करे तो पूरी गाड़ी समेत बंद कर दिया जाता है। लेकिन मेरी माँ आयशा पर अगर कोई भौंके, उसे कोई इदारा, कोई कानून कुछ नहीं कहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, और अपने इदारों से कहना चाहता हूं, ये आग और बढ़े, ये शिद्दत और बढ़े, ये 1979 का नक्शा पेश करे, उससे पहले बेहतर यही है कि हमें अभी सोच लेना चाहिए, फिक्र कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक दे। नाजरीन से कहना चाहता हूं, हर वक्त दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, शायद हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो। और साथ ये भी कहना चाहता हूं, हर वक्त तैयार रहिए कि हमने जहां पर तबर्रा हो रहा है वहां पर सहाबा की अजमत का फरेरा लहराइए, नारे लगाइए, दुनिया को बताइए कि सिद्दीक कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तलहा और जुबैर कौन है, हसनैन करीमैन कौन है, और मेरे और आपके इमाम हजरत अमीर माविया कौन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। एक मरतबा फिर मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और खिराज तहसीन भी पेश करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इन तमाम दोस्तों के सामने मुखातिब हूं। अब कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, वक्त भी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि कोरोना वगैरह उसका एक जो सीन चल रहा था, तो 21 रमज़ान मुबारक को ये आर्डर हुआ कि एतिकाफ पर लोगों को बैठने की इजाज़त है, लेकिन वो भी महदूद। पहले तो ये था कि वो भी नहीं था, लेकिन फिर ये कह दिया गया कि महदूद होगा। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसे हुआ कि आपने देखा 21 रमज़ान मुबारक का जुलूस बड़े ज़ोर शोर के साथ वो मैदान में आ गया, लेकिन एतिकाफ में सिर्फ उनको इजाज़त दी गई कि ताकि जो बाकी मुसलमान हैं वो खामोश रहें, उस वजह से हम अपना काम कर जाए, इनको इजाज़त दे दें। और फिर साथ ही उसी जुलूस में गुस्ताखियाँ भी की गई। तो आप क्या समझते हैं कि अगर तो ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान किस जानिब गामजन होगा? और दूसरी बात अहम ये कि और इसको अगर रोका जाए, अभी आपके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने और आपकी जमात ने और आपके कायदीन ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने बहुत को जिसकी वजह से ये सारी जो गुस्ताखियां ये सिलसिला रुक सके। उमर भाई, असल में बात ये है कि यही तो हमारे हुक्मरानों का, हमारी क़यादत का, हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे बुजुर्गान हैं, उनकी तरफ से खामोशी का ही तो हम रोना रो रहे हैं कि देखें रियासत का ये दोहरा मेयार कब तक चलता रहेगा। पिछले साल 21 रमज़ान आया, शिद्दत के साथ हुकूमत ने उसे रोकने की कोशिश की, FIRs हुई, लेकिन आप देखें इस दफा उससे भी ज्यादा अकड़ के साथ, तकब्बुर और गुरूर के साथ उन जुलूसों को निकाला गया। पहली बात तो ये है कि हमें पूछना यह है कि हजरत अली की शान में जुलूस निकालना, अगर किसी के मजहब में इबादत है तो हमें भी दिखाएं। हम भी हजरत अली को मानते हैं, हम तो कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया हमें आगोश नूर में, जब जब हमने दिल से पुकारा अली अली। अगर उनकी इबादत जुलूसों में जाकर करना किसी के मजहब का हिस्सा है तो हमें भी हमारे मजहब में कोई दिखाए, मसलिक में दिखाए, हम भी करते हैं। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में आपसे आपने यहाँ पे बात की, एक मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये कि एक बात ये कि चलें ये तो मान लेते हैं उन्होंने जुलूस निकाले तो अच्छा किया, गलत किया वो अलग बहस है, लेकिन यहाँ पे आप लोग भी एक मुतालबाती जुलूस निकालते हैं, ठीक है,
اب فرق یہ رہ گیا کہ آپ کے جلوس میں افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، ان کے جلوس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے. ان کا امن اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اتنی ہے کہ ان کے گلی میں کتا بھی مر جائے تو پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. اور آپ کے اگر علاقہ میں کوئی شیخ الحدیث بھی فوت ہو جاتا ہے تو وہی چند بزرگ بابے آ کے اصالہ ثواب کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے ہاں بھی میرے خیال میں دوہرا معیار تو کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جلوس کئی سالوں سے، شروع سے اور ہمیشہ سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے، ابھی 20-30 سالوں سے شروع ہوئے ہیں. اور ہمارے جو جلوس ہیں وہ مدح میں ہیں، صحابہ کی عظمت اور تعریف کے لیے ہیں، اور وہ بھی ہر سال نہیں ہیں، اور وہ مطالباتی ہیں. وہ مطالباتی جلوس ہیں کہ جیسے قائد اعظم ڈے پر، علامہ اقبال ڈے پر، فاطمہ جناح کے یوم مزدور پر، مدر ڈے ابھی گزرا ہے، تو ایسے موقعوں پر جیسے ہم ماؤں کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس ماں کو کیوں نہ یاد کریں جسے قرآن نے ہماری ماں کہا ہے. جیسے ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں ایسے ہم ابو بکر کو اپنا قائد سمجھ کر کیوں نہ یاد کریں. وہ ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے. آج حکومت ہمارا مطالبہ مان لے گی، وہ جلوس ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہمیشہ نہیں چلیں گے، اور وہ بھی ہر سال نہیں ہوتے. آج ملک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہے. بہت کم ہم نے جلوس نکالے ہیں جہاں پہ انتظامیہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم نے وہ جلوس نہیں نکالا. اس وجہ سے ہمارا یہ دوہرا معیار نہیں ہے. ہمارا تو اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو بھی کاروائی ہے، اب پیغام پاکستان میں جو قانون بنے اسی کے مطابق کاروائی کی جائے، تاکہ یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ لعنتی اور زندیق جو صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم سنی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں جس کے سارے عوام صحابہ کے بھی غلام ہیں اور آقا دو جہاں کے بھی غلام ہیں. بہت آپ نے اچھی بات کی کہ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ بات تھی کہ یہ مطالباتی جلوس ہے. مطالبہ مان لیا جائے گا تو جلوس ختم ہو جائے گا. بہت زبردست. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی سزا متعین ہونی چاہیے اس کے لیے کہ جس کی وجہ سے یہ، کیونکہ بعض اوقات آپ کو کچھ دکھانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اگلے ڈر جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈرنے والی قوم تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی سزا متعین ہونی چاہیے؟ دیکھیں عمر حسن بھائی، یہی تو ہماری خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی ہے کہ آج جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے اس کے لیے 295A ہے، 16 MPO ہے جس کی ضمانت ہو سکتی ہے. اور جو ان صحابہ کو برا کہنے والوں کو کافر کہے، جو صحابہ کو کافر کہیں ان پر 295A لگائی جاتی ہے، اور جو صحابہ کو کافر کہنے والوں کو کافر کہے ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، ان کو 12 15 سال عمر کی قید سنائی جائے، تاکہ 2-4 کو سنائی جائیں، 2-4 کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، ان کو ریاست سزا دے، امپلیمنٹ کروائے. انشاءاللہ یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے. یہ فصلی بٹیرے انشاءاللہ صحابہ کے غلاموں کے آگے نہ پہلے ٹھہر سکے تھے نہ آئندہ کبھی ٹھہر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج کی اس رمضان نشریات کا اختتام کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. ایک تو ہمیں آپ نے اپنی پچھلی داستان سنائی، اور یقیناً ایسی چیزوں کا بار بار کیا کہتے ہیں جب لوگوں سے سنیں گے ہم تو یقیناً ہمیں وہ اکابرین کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. آج کی افطار نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انشاءاللہ افطار نشریات میں شامل ہوں گے. آپ تمام احباب کل بھی ضرور شرکت کیجیے گا. آج کی افطار نشریات اس وقت اختتام کرتے ہیں. میں اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.